بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پښتو څوارلسم سبق ته په خیر راغلی. تاسو څنګه یئ؟ کار روزگار مو څنګه دی؟ زه ښه یم او کار روزگار میں هم ښه دی. پچھلے سبق میں آپ نے پشتو عادات کے بارے میں سیکھا اور ان کے آرڈینل نمبرز بھی بنانا سیکھا، جیسا کہ څوارلسم یعنی یہ 14واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم پشتو کے حروف اضافہ یعنی پریپوزیشن پڑھیں گے۔ اس سبق کے بعد آپ پشتو حروف اضافہ کے الفاظ، ان کی گفتگو میں اہمیت اور ناؤن کے ساتھ قریبی تعلق جان چکے ہوں گے۔ آپ چیزوں اور لوگوں کے متعلق معلومات دے سکیں گے۔ مثلاً اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ میری کتاب کہاں ہے، تو آپ جواب دے سکیں گے کہ وہ الماری میں ہے یا میز پر ہے۔ آپ ملکیت اور رشتوں کے بارے میں بھی بتا سکیں گے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ وہ گاڑی کس کی ہے، تو آپ بتا سکیں گے کہ وہ گاڑی عائشہ کی ہے۔ آپ رسمی اور غیر رسمی گفتگو میں چند پریپوزیشنز کے استعمال میں فرق بھی جان چکے ہوں گے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حروف اضافہ ایسے الفاظ ہیں جن کی مدد سے آپ کسی چیز، فرد یا جگہ کی سمت، نزدیکی، دوری اور لوکیشن وغیرہ کا اسم یا ضمیر سے تعلق بیان کر سکتے ہیں۔ انگریزی میں حروف اضافہ کو پریپوزیشن کہتے ہیں، جیسا کہ آن، ان، ٹو وغیرہ، اور ان کو ناؤن سے پہلے لکھا اور بولا جاتا ہے، اسی لیے ان کو پری یعنی پہلے پوزیشن سے کہتے ہیں۔ اردو میں ان کی جگہ ناؤن کے بعد ہے، جیسا کہ میز پر، کمرے میں۔ اسی طرح پشتو میں بھی اردو اور انگریزی کے حروف اضافہ ہے، جن کو ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ حروف اضافہ کسی بھی جملے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے بغیر بہت سے جملے نامکمل رہ جائیں گے، جیسا کہ احمد کی گاڑی میں حرف اضافہ کی ادا نہ کرے تو احمد گاڑی کے الفاظ رہ جائیں گے، جو کہ پورا مطلب بیان نہیں کرتا۔ پشتو میں صرف ایک حرف اضافہ د انگریزی ہم معنی پریپوزیشن آف کی طرح ناؤن سے پہلے آتا ہے اور صرف ایک حصے پر مشتمل ہے، مثلاً دا احمد یعنی آف احمد۔ اور پشتو میں صرف ایک حرف اضافہ ت اردو ہم معنی کو کی طرح ناؤن کے بعد آتا ہے، جیسا کہ ہاغویتا یعنی ان کو۔ پشتو کے باقی تمام حروف اضافہ تقریباً دو حصوں پر مشتمل ہے، جو سرکمپوزیشن کہلاتے ہیں، یعنی ان کا ایک حصہ ناؤن سے پہلے آتا ہے اور ایک ناؤن کے بعد، مثلاً پمیز باندے یعنی میز پر۔ رسمی گفتگو میں ان تمام پریپوزیشنز کے دونوں حصے ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ غیر رسمی گفتگو میں صرف ایک حصہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہم ہر ایک پریپوزیشن کو تفصیل سے پڑھتے ہیں اور ان کو مثالوں میں استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں حرف اضافہ د کا۔ د یعنی آف، کا کی کے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ پشتو کا واحد حرف اضافہ د انگریزی کے پریپوزیشن پر پورا اترتا ہے اور ناؤن سے پہلے آتا ہے۔ اس کا جملے میں استعمال کچھ یوں ہوگا: دا احمد کتاب دے۔ دا احمد کتاب دے یعنی یہ احمد کی کتاب ہے، دس از احمد's بک۔ حرف اضافہ ت اردو حروف اضافہ کی طرح ناؤن یا پروناؤن کے بعد آتا ہے۔ ت یعنی ٹو، کو، کی طرف۔ اگر آپ سب اسلام آباد جا رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں مونگ اسلام آباد تا زو۔ مونگ اسلام آباد تا زو یعنی
ہم اسلام آباد جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو اسلام آباد. جانا آنا وغیرہ مین ورب ہے، اور مین ورب کو ہم چوتھے ماڈیول میں تفصیل سے پڑھیں گے. ہم تا سے پہلے را، در اور ور کے سابقے بھی لگا سکتے ہیں، یعنی راتا کی معنی مجھے، درتا کی معنی تمہیں یا آپ کو، اور ورتا کی معنی اس کو یا ان کو. اب ہم پشتو کے ایسے 2 حروف اضافہ پڑھیں گے جن کا ایک حصہ ناؤن سے پہلے لگتا ہے اور ایک ناؤن کے بعد. اگر پہلا حصہ پا ہو اور ناؤن کے بعد ہم کھے لگائیں تو اس کی معنی میں، یعنی کمرے میں، گھر میں وغیرہ. اگر ہم پہلے حصے پا کے ساتھ باندے استعمال کریں گے تو اس کی معنی ہے پر، چھت پر، میز پر وغیرہ. اب ہم ان کو جملے میں استعمال کریں گے اور پا اور کھے کا تعلق دیکھیں گے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سارا کہاں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں سارا پکور کدا. سارا پکور کدا یعنی سارا گھر میں ہے. سارا از ایٹ ہوم. غیر رسمی گفتگو میں آپ حروف اضافہ کا ناؤن سے پہلے والا حصہ اگر ادا نہ بھی کرے تو مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ سارا گھر میں ہے. آپ غیر رسمی گفتگو میں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں سارا کور کدا. سارا کور کدا یعنی سارا گھر میں ہے. سارا از ایٹ ہوم. گھر کے بارے میں ہم غیر رسمی گفتگو میں دونوں حصے ہی ہٹا دیتے ہیں جیسا کہ وہ گھر ہے، لیکن باقی چیزوں کے ساتھ رسمی گفتگو میں دونوں حصے اور غیر رسمی گفتگو میں کم از کم ایک حصہ ضرور لگتا ہے. اگلے پریپوزیشن کا پہلا حصہ پچھلے پریپوزیشن کی طرح پا ہے، لیکن ناؤن کے بعد والا حصہ باندے ہے جس کی معنی ہے پر. مثلاً اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کتاب کہاں ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں کتاب پمیز باندے دے. کتاب پمیز باندے دے یعنی کتاب میز پر ہے. The book is on the table. غیر رسمی گفتگو میں ہم ایک حصہ ادا نہیں کرتے، اکثر صرف پہلے حصہ ادا کرتے ہیں، جیسا کہ کتاب پمیز دے. کتاب پمیز دے یعنی کتاب میز پر ہے. The book is on the table. آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں. ہم سرکمپوزیشن یعنی 2 حصوں والے پریپوزیشنز کی دوسری قسم پڑھتے ہیں جن کا پہلا حصہ د مشترکہ ہے اور دوسرے حصے میں لاندے، سرا، نا اور پوری ہے. پہلے ہم دلاندے یعنی کے نیچے کا ذکر کریں گے اور جملے میں استعمال کریں گے. دلاندے یعنی کے نیچے، انڈر یا بینیت، جیسے میز کے نیچے، درخت کے نیچے وغیرہ. اب ہم ان کو جملے میں استعمال کریں گے. پیشو دا کٹ لاندی دے. پیشو دا کٹ لاندی دے یعنی بلی چارپائی کے نیچے ہے. دا کیٹ از انڈر دا بیڈ. دونوں حصے رسمی اور غیر رسمی گفتگو میں ادا کیے جاتے ہیں. اب ہم ایک اور پشتو پریپوزیشن پڑھیں گے جس کا پہلا حصہ پچھلے پریپوزیشن کی طرح د ہے اور آخری حصہ سرا ہے. سرا یعنی کے پاس یا کے ساتھ، ود، جیسے علی کے پاس یا سارا کے ساتھ وغیرہ. اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں. زما کتاب دا علی سرا دے. زما کتاب دا علی سرا دے یعنی میری کتاب علی کے پاس ہے. مائی بک از ود علی. ہم را، در اور ور کے سابقے بھی سرا کے ساتھ لگا سکتے ہیں، یعنی را سرا کی معنی میرے ساتھ، در سرا یعنی تمہارے یا آپ کے ساتھ، اور ور سرا یعنی اس کے یا ان کے ساتھ. افغانی پشتو میں
سرا کی بجائے سخا ادا کرتے ہیں۔ اب ہم ایک اور پریپوزیشن پڑھیں گے جن کا پہلا حصہ بھی د ہے اور دوسرا حصہ نہ ہے۔ د نہ یعنی سے، سنس اور فرام، جیسا کہ صبح سے، کل سے وغیرہ۔ اب ہم ان حروفی اضافہ کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ ز د سحر نہ په پوهنتون کیم، ز د سحر نہ په پوهنتون کیم یعنی میں صبح سے یونیورسٹی میں ہوں۔ I have been in the university since morning۔ ہم آخری حصے نہ سے پہلے را، در اور ور کے سابقے بھی لگا سکتے ہیں، یعنی رانا یعنی مجھ سے، درنا یعنی تم سے یا آپ سے، اور ورنا یعنی اس سے یا ان سے۔ اب ہم آخری پریپوزیشن پڑھیں گے جس کا پہلا حصہ بھی د ہے اور آخری حصہ پورے ہے۔ د پورے یعنی تک، ٹل یا انٹل، جیسے وہاں تک یا کل تک وغیرہ۔ اب ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ د اسلام آباد نہ د لاہور پورې 380 کیلومیټره لاره ده۔ د اسلام آباد نہ د لاہور پورې 380 کیلومیټره لاره ده، یعنی اسلام آباد سے لاہور تک 380 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ The distance from Islamabad to Lahore is 380 kilometers۔ ہم د پوری کی جگہ صرف ناؤن کے بعد ایک حصہ تر بھی لگا سکتے ہیں جو اردو پریپوزیشن تا کی مانند ہے، جیسا کہ د اسلام آباد نہ تر لاہور 380 کلومیٹر لاره ده، یعنی اسلام آباد سے لاہور تک 380 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غیر رسمی گفتگو میں آپ پریپوزیشن کا پہلا حصہ ہٹا سکتے ہیں اور صرف آخری حصہ ادا کریں گے۔ مثلا اسلام آباد نہ لاہور پورے 380 کلومیٹر لاره ده۔ اسلام آباد نہ لاہور پورے 380 کلومیٹر لاره ده، یعنی اسلام آباد سے لاہور تک 380 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ The distance from Islamabad to Lahore is 380 kilometers۔ مجھے امید ہے اب آپ بھی چیزوں اور لوگوں کے بارے میں معلومات دے سکیں گے۔ آپ لوگوں کی ملکیت اور رشتوں کے بارے میں بھی رسمی اور غیر رسمی گفتگو کر سکیں گے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ د خدای پامان په مخه مخه۔